جب تک آپ کو یہ باتیں سننے کی عادت نہیں ہے ہمیشہ غلام رہو گے. حسینیت غلامی سے نجات کا نام ہے، غلامی کا نہیں. غلامی سے نکلی کیسے نکلے گی؟ کیسے نکلے گی اس غلامی سے؟ ہم حسین کی نصرت کیسے کریں گے؟ تو آئیے میرے ساتھ اس کلام کی جانب کہ جو میں نے سرنامہ کلام میں پڑھا. کیا کہا ہے؟ یہ نبی وہ ہے. ایک صلوات پڑھیں. یہ نبی وہ ہے کہ جو میں نے مابعوث کیا ہے. امیوں میں لوگوں نے رسول کو ان پڑھ کہہ دیا، رسول کو جاہل کہا. حیرت ہے، حیرت ہے، اتنی عقل نہیں کہ رسول کو جاہل کہہ رہے ہیں. اسی آیت میں آگے بڑھ کے اللہ کہتا ہے وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا. تعلیم دینے والا جاہل ہوتا ہے؟ دیکھیے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کے ذہنوں کو تھوڑا سا فریش کر دوں کہ میں بہت ہی کرفٹی سے آگے چلا گیا. آپ لوگ عادی نہیں ہیں اس طرح کی گفتگو کے، تو ایک لمحے کے لیے میں آپ کو فضائل کا ایک جملہ سنا. میرا رسول کائنات کا سب سے بڑا عالم ہے، سب سے بڑا عالم ہے، اور کسی بھی چیز کے لیے کہ وہ کتنا بڑا عالم ہے، کیسا عالم ہے، کیسے پہچانے ہے نا، پہچاننا ہے. کیسے پہچانے؟ تو دو صورتیں ہیں پہچاننے کی. ایک تو یہ دیکھیں کہ اس کا استاد کون ہے، اور دوسرا یہ دیکھیے کہ اس کا شاگرد کون ہے. کسی کے علم کی منزل کو سمجھنے کے لیے جاننا ضروری ہے کہ اس کا استاد کون ہے، اس کا شاگرد کون ہے. دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ استاد کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں، فلاں کے شاگرد ہے، اور کچھ شاگرد ایسے قابل ہوتے ہیں کہ استاد شاگرد سے پہچانا جاتا ہے، فلاں کے استاد ہے. تو نبی کا ایک استاد ہے، ایک شاگرد ہے. میں دونوں کی کتابوں کے نام بتاتا ہوں. استاد کی کتاب کا نام قرآن ہے، شاگرد کی کتاب کا نام نیز البلاغہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ استاد کہتا ہے میں نے پڑھایا جو تم نہ جانتے تھے تمہیں بتا دیا. توجہ ہے؟ استاد کہتا ہے میں نے پڑھایا، شاگرد کہتا ہے میں نے پڑھا. شاگرد کہتا ہے میں نے پڑھا. کیسے پڑھا؟ دو بار اقرار کیا تاریخ میں. ایک بار کہا کہ رسول نے مجھے علم اس طرح بھرایا کہ جس طرح پرندہ اپنے بچے کو دانا بھراتا ہے. جس طرح پرندہ اپنے بچے کو دانا بھراتا ہے. ایک بار پرندہ اس طرح بات اکثر کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ مشکل جملے نہ ہو تاکہ ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے. پرندہ جو ہے وہ دانا چگتا ہے. چوپائے یا انسان غذا کو چباتے ہیں، پرندے دانا چگتے ہیں، اور چگنے کے بعد اس دانے کو منوان جیسا چگا اپنے منہ میں لیا، چونچ میں لیا، اور اپنے بچے کی چونچ میں منتقل کر دیتے ہیں. یعنی اس میں سے نہ کچھ نکالتے ہیں نہ اس میں کچھ ڈالتے. اب آئیے کہتے ہیں مجھے رسول نے اس طرح علم بھرایا کہ جس طرح پرندہ اپنے بچے کو دانا بھراتا ہے، یعنی جیسا وہاں سے لیا ویسا ہی منتقل کر.
نبی اللہ نے مجھے 1000 باب علم کے تعلیم کیے، مجھے 1000 باب علم کے تعلیم کیے، اور میں نے ہر باب میں سے 1000 باب نکالے۔ کہہ دیا آپ نے سن لیا، انشاءاللہ پھر زندگی میں کسی اور بات پہ بتا دیں۔ نبی نے 1000 باب دیے، اور ہر باب میں سے 1000 باب علی نے نکالے۔ یہ کیسا شاگرد تھا، یہ کیسا شاگرد تھا۔ بس یہی شکوہ ہمیں عالم اسلام سے ہے، ہمیں یہی شکوہ عالم اسلام سے ہے کہ آپ نے علی سے کچھ نہیں لیا، آپ نے علی سے کچھ نہیں لیا۔ اگر کوئی علی کو مولا مانے یا نہ مانے، امام مانے یا نہ مانے، خلیفہ مانے یا نہ مانے، بلا فصل مانے یا نہ مانے، پوری دنیا کے صاحبان علم یہ مانتے ہیں کہ علی سب سے بڑا عالم تھا، علی سب سے بڑا عالم تھا۔ جب سب سے بڑا عالم تھا تو اس سے علم کیوں نہ لیا؟ اگر علم لیا ہوتا تو آج در بدر بھٹک۔ بس عزیزہ نگرامی، میں اپنی گفتگو کو جلدی سے آگے بڑھا دوں۔ تو اللہ نے کہا یہ نبی جو میں نے مابعوث کیا ہے اس کے 3 کام ہیں۔ یتلو علیہم آیات، آیات کی تلاوت کرنا، وَيُزَكِّيهِمْ، نفسوں کی تربیت کرنا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب اور حکمت کا علم دینا، کتاب اور حکمت کا علم دینا۔ بڑی حیران کن بات ہے کہ نبی کے 3 کام بتائے ہیں مابعوث ہونے کے۔ اگر یہ آپ کو سمجھ میں آ گئے تو رسالت سمجھ میں آ گئی۔ نبی کے 3 کام ہیں، نبی کو نبی بنا کے، رسول بنا کے، خاتم الانبیاء بنا کے جو بھیجا گیا ہے، 3 ذمہ داری کے ساتھ۔ نبی کی ذمہ داری کیا ہے؟ اگر نبی کی ذمہ داری سمجھ میں آ گئی تو آپ کو اپنی ذمہ داری بھی سمجھ میں آئے۔ ایک سلام پڑھیں۔ پہلی ذمہ داری آیات کی تلاوت کرنا، دوسری ذمہ داری تربیت کرنا، تیسری ذمہ داری تعلیم دینا، یعنی تعلیم اور تربیت۔ توجہ ہے۔ اگر خاص کر میری آواز میری بہنوں اور بیٹیوں تک جا رہی ہے تو میں آپ لوگوں کی توجہ چاہوں گا کہ آپ میرے جملے ذرا غور سے سنیے گا۔ یہ میری گفتگو کا یہ خاص کر حصہ آپ خواتین کی جانب ہے۔ کیا کرنا ہے؟ تربیت، تعلیم۔ تعلیم سے پہلے کیا آیا؟ تربیت۔ بھائی توجہ ہے، تعلیم سے پہلے کیا لفظ ہے؟ تربیت، یعنی پہلے تربیت کرو پھر تعلیم دو۔ توجہ ہے، پہلے تربیت کرو پھر تعلیم دو۔ تربیت کیا ہے؟ تعلیم کیا ہے؟ تربیت یہ ہے سکھانا، آداب، تہذیب، یہ ہے تربیت۔ اور تعلیم کیا ہے؟ کسی علم کے بارے میں سیکھنا۔ توجہ ہے، تو پہلے تربیت ہے پھر تعلیم ہے، پہلے تربیت ہے پھر تعلیم ہے۔ میں توجہ کی گئی جملہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، پہلے تربیت ہے پھر تعلیم ہے۔ جیسی تربیت ہوگی ویسا ہی تعلیم کا اثر ہوگا۔